اس ویڈیو میں مضمون سیرت طیبہ اینڈ دا مسلم یوتھ کے سوال جواب کو حل کیا جائے گا. تو چلیے مل کر پڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ بھی ساتھ ساتھ پڑھیے. Question number 1. How was the youth given a great esteem by the beloved Rasool sallallahu alaihi وآلہ وسلم in the battle of Uhud? جنگ احد کے موقع پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے نوجوانوں کو کس طرح سے عزت دی گئی؟ جواب دیکھتے ہیں. Answer 1. The youth was given great esteem by the Prophet sallallahu alaihi وآلہ وسلم in the battle of Uhud as the Prophet sallallahu alaihi وآلہ وسلم changed his decision in favor of the opinion of the youth. یعنی جنگ احد کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے نوجوانوں کو بہت عزت دی گئی، جیسا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوجوانوں کی رائے کے حق میں اپنے فیصلے کو تبدیل کیا. Accordingly, the battle was fought outside the city in an open field. اور جس طرح سے نوجوانوں نے مشورہ دیا تھا تو اسی کے مطابق، یعنی نوجوانوں کے مشورے کے مطابق ہی وہ جنگ شہر سے باہر ایک کھلے میدان میں لڑی گئی. Question number 2. Narrate the hadith in which the Rasool sallallahu alaihi وآلہ وسلم resembles himself with the last brick of the otherwise complete house of prophethood. اس حدیث کے متعلق بتائیے جس میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کے تقریباً مکمل ہو چکے ہوئے گھر کی آخری اینٹ سے خود کو تشبیہ دی. جواب دیکھتے ہیں. معاف کیجیے گا، دیکھتے ہیں. آنسر 2. ایز پر دا حدیث ان صحیح البخاری حدیث نمبر 3442، Prophet sallallahu alaihi وآلہ وسلم was the last brick fitted to complete the otherwise nicely built house of prophethood. سوال کو ایک مرتبہ پھر دیکھ لیتے ہیں. Question number 2. Narrate the hadith in which Rasul sallallahu alaihi وآلہ وسلم resembles himself with the last brick of the otherwise complete house of prophethood. یعنی اس حدیث کے متعلق بتانا ہے کہ جس میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کے تقریباً مکمل ہو چکے گھر کو، کہ جس میں آخری اینٹ لگنا باقی تھی، تو اس آخری اینٹ سے خود کو تشبیہ دی. اس حدیث کا حوالہ دینا ہے. جواب دیکھتے ہیں. جیسے کہ یہاں لکھا ہے کہ ایز پر دا حدیث ان صحیح البخاری حدیث نمبر 3342. تو یہاں حوالہ موجود ہے کہ صحیح البخاری کی جو حدیث ہے جس کا نمبر ہے 3342، تو اس کے مطابق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was the last brick fitted to complete the otherwise nicely built house of prophethood. یعنی نبوت کا گھروندہ جو کہ یوں تو بڑے اچھے طریقے سے تقریباً مکمل ہو چکا تھا، لیکن اس میں جو ایک آخری اینٹ لگنا باقی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کو اس سے تشبیہ دی. Question number 3. How did Hazrat Muhammad صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم spend his youth? حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نو عمری کا جو زمانہ تھا وہ کس طرح سے گزارا؟ Answer 3. The Rasool صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم spent his youth in a dignified way. یعنی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا نو عمری کا زمانہ جو تھا وہ بہت باعزت طریقے سے بسر کیا. He never indulged in vices of the time. وہ کبھی بھی اس دور کی جو خرابیاں تھیں ان کا حصہ نہیں بنے. His truth and honesty won him the titles of Al-Amin, the trustworthy, and Al-Sadiq, the truthful. ان کی سچائی اور ایمانداری کی بدولت انہیں دو القاب دیے گئے، یعنی لقب دیے گئے، جن میں سے ایک تھا الامین یعنی امانت دار، اور الصادق یعنی سچا. امانت دار سے مراد ہے کہ جس کو جب امانت سونپی جائے تو وہ پوری ایمانداری سے
اس کا خیال رکھتا ہے اور پوری کی پوری امانت اسی طرح سے واپس لوٹاتا ہے. Question number 4. Evaluate in brief the character of present day youth in the light of the teachings of the beloved Rasool sallallahu alayhi wa sallam. یعنی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں آج کل کے نوجوانوں کے کردار کا مختصر سا تجزیہ پیش کرنا ہے. جواب دیکھتے ہیں. آنسر نمبر 4. Present day youth seems more concerned about getting good grades and a stable job only. یعنی آج کل کے جو نوجوان ہیں وہ محض صرف اس بارے میں فکر مند دکھائی دیتے ہیں کہ ان کے اچھے نمبر وغیرہ آ جائیں امتحانات میں یا انہیں کوئی پائیدار نوکری مل جائے. The rest of them spend time mostly with their gadgets اور آن سوشل میڈیا. باقی کے جتنے بھی نوجوان ہیں وہ زیادہ تر اپنا وقت مختلف آلات جیسے کہ کمپیوٹر، سیل فون وغیرہ یا پھر انٹرنیٹ کی مدد سے ایک دوسرے کے ساتھ جو روابط وغیرہ قائم کیے جاتے ہیں، مختلف ویب سائٹس یا دوسرے جو بہت سے مواصلاتی ذرائع وغیرہ ہیں ان کا استعمال زیادہ تر کرتے ہیں آج کل کے نوجوان. یعنی یہی ان کی آج کل زیادہ تر مصروفیات ہیں. their main concern is to keep themselves entertained. یعنی ان کا مین مقصد جو ہوتا ہے آج کل کے جو نوجوان ہیں، یعنی سب سے اہم مقصد جو اب رہ گیا ہے وہ لگتا ہے کہ گویا وہ محض اپنی تفریح کے متعلق فکر مند ہیں. On the contrary, Prophet sallallahu alaihi wasallam was always worried about the poor and needy. اس کے بالکل برعکس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ غربا اور ضرورت مندوں کے متعلق فکر مند رہتے تھے. He would go out and participate in all social welfare activities and he found pleasure in helping others. وہ باہر جا کر معاشرے کی فلاح کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے اور دوسروں کی مدد کر کے خوشی محسوس کرتے تھے. یعنی آج کل کا جو نوجوان ہے وہ محض اپنے لیے فکر مند ہے، دوسروں کی اتنی پرواہ نہیں کرتا، جبکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار اس کے بالکل برعکس تھا. Question number 5. What social activities did Hazrat Muhammad صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم participate in his youth? یعنی اپنی نوعمری کے دور میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس قسم کی معاشرتی سرگرمیوں میں حصہ لیتے تھے؟ Answer number 5. At the young age of 12, the Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم took part in trade activities with his uncle. یعنی 12 سال کی عمر میں ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا کے ساتھ تجارتی سرگرمیوں میں حصہ لیا کرتے تھے. Later he united with a group of youngsters to form Half al-Fuzul, a committee to guard rights of people. بعد میں انہوں نے نوجوانوں کے ایک گروہ کے ساتھ مل کر حلف الفضول بنائی جو کہ ایک تنظیم تھی جس کی مدد سے لوگوں کے حقوق کا تحفظ کیا جاتا تھا. He also resolved the dispute between the various Arab tribes to place the black stone in its place. اس کے علاوہ انہوں نے اس تنازع کو بھی سلجھایا جو کہ بہت سے عرب قبائلوں کے یعنی کچھ چند ایک عرب قبائل جو تھے ان کے درمیان کھڑا ہو گیا تھا، جس کے تحت اس کالے پتھر یا حجر اسود کو اس کی جگہ پر لگانا تھا. تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاشرتی سرگرمیوں میں بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کرتے تھے. Question number 6. What did the Holy Rasool صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم say about modesty? حیا یعنی حیا کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ What is the importance of modesty in the life of youth? اور نوجوانوں کی زندگی میں حیا کی کیا اہمیت ہے؟ حیا سے مراد ہے نیک نیتی، سادگی، شرم و حیا، لحاظ اور تمیز. یہ سب باتیں اس دائرے میں آتی ہیں. تو اب جواب دیکھتے ہیں اور اس میں یہ بھی بتانا ہے کہ نوجوانوں کی
ज़िंदगी में इसकी क्या अहमियत है? जवाब देखते हैं। आंसर नंबर 6, द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिक्लेयर्ड हया और मॉडेस्टी टू बी एसेंशियल पार्ट ऑफ फेथ। तो सबसे पहले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वाज़े तौर पर बताया कि हया ईमान का एक अहम जुज़्व है, यानी ईमान का एक अहम हिस्सा है जिसके बगैर वो मुकम्मल नहीं हो सकता। एज नरेटेड बाय अबू मसूद रज़ी अल्लाह अन्हो, द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, यानी जैसा कि अबू मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत किया गया है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इफ़ यू डू नॉट feel ashamed then do whatever you like। यानी अगर तुम्हें कोई शर्म महसूस नहीं होती, यानी कोई बेहयाई का काम करते हुए कोई शर्म महसूस नहीं होती, तो फिर जो जी में आए करो। अब नौजवानों के लिए इसकी क्या अहमियत है, ऐसे देखते हैं। Therefore, modesty has a vital role to play in character building of the youth। लिहाजा हया जो है इसका एक बहुत अहम किरदार है नौजवानों की किरदार साजी में। It restrains a person from behaving in an undesirable manner and acts as a shield। ये किसी भी शख्स को कोई भी नामुनासिब हरकत करने से रोकती है, लिहाजा एक तरह से ये ढाल का सा काम करती है, यानी बुरे कामों से हमें महफूज रखती है। यानी हया के जज्बे के तहत ही इंसान को सही और गलत का एहसास रहता है, लिहाजा उसका अमल भी फिर उसके मुताबिक अच्छा होता है। Question number 7. Cite an instance from the text showing that the beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam led simple and austere life। यानी मज़मून के हवाले से बताना है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहायत ही सादगी पसंद ज़िंदगी के कायल थे और आपने बहुत सादगी के साथ ज़िंदगी बसर की। जवाब देखते हैं। द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेड ए सिंपल एंड ऑस्टियर लाइफ, यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ही आम और सादा सी ज़िंदगी बसर की। ही treated his servant with great kindness and never scolded him once। वो अपना जो मुलाजिम है उसके साथ बहुत ही रहमदिली से पेश आते थे और कभी एक बार भी उसे उन्होंने नहीं डांटा। There were times when there was nothing much to eat for months, but the Prophet sallallahu alaihi wasallam would have only dates and milk। यानी ऐसा भी वक्त आता था कि जब कई माह के लिए कुछ भी खाने के लिए नहीं होता था, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महज खजूरों और दूध पर ही गुजारा किया करते थे। He would spend most of his wealth on the poor and needy so that there was not even oil for the lamp when he passed away। वो ज़्यादातर अपनी जितनी भी माल दौलत या जिस तरह से वहाँ माल गनीमत भी जो आया करता था वो सब तकसीम कर दिया करते थे गुरबा और ज़रूरतमंदों में, हत्ता कि जब उनका विसाल हुआ तो दिया जलाने के लिए तेल भी बाकी नहीं था। Question number 8. What type of youth did the Holy Rasool sallallahu alaihi wasallam want to see? यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस किस्म का नौजवान देखना चाहते थे, यानी उसमें क्या खसूसियात देखना चाहते थे। जवाब देखते हैं। आंसर 8. The Rasool sallallahu alaihi wasallam wanted the youth to be conscious of the needs of the poor and needy around them। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चाहते थे कि नौजवान अपने इर्द गिर्द के माहौल में जितने भी गुरबा और ज़रूरतमंद हों उनकी ज़रूरियात को महसूस कर सकें, उनसे आगाह रहें, यानी उनकी फ़िक्र करें। He had wanted the youth to participate actively in all social welfare activities by following in his steps। वो ये चाहते थे कि तमाम नौजवान माशरती फलाह की सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, उनके नक्शे कदम पर चलें, यानी जो बेहतरीन मिसालें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद अपने अमल से पेश की, उन पर चलकर नौजवान किरदार की उस बुलंदी तक पहुंच सकते हैं जो कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनमें देखना चाहते थे। मश्क यहाँ मुकम्मल हो चुकी है। आप इस वीडियो को रीप्ले कीजिए, इसके साथ साथ पढ़ने, समझने और लिखकर प्रैक्टिस करने की कोशिश जारी रखिए।